الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعيد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا وملجانا وماوانا نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ جٹھے ورک قرآن دے خول سارے تے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا تے تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا تے انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دن ایو شور ڈٹھا آزم اللہ والے انگل مکا چھوڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کے خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے جسے مل گیا
کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا، شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ دیے جا زاہد خدا کی دہائی، خرد نے تیری چھین لی ہے رسائی، دیے جا تو زاہد خدا کی دہائی، خرد نے تیری چھین لی ہے رسائی، اسی کی ہوئی ہے یہ ساری خدائی، اسی کی ہوئی ہے یہ ساری خدائی، نبی کا جسے آستانہ ملا ہے، نبی کا جسے آستانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی، جسے مل گئی ان کے در کی رسائی، اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی، در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، در مصطفیٰ تک
ہے جس کی رسائی شفاعت اس کا ٹھکانہ بنا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ ظہوری قلم کی یہی آبرو ہے کہ ذکر محمد سے یہ سرخ رو ہے۔ ظہوری قلم کی یہی آبرو ہے کہ ذکر محمد سے یہ سرخ رو ہے۔ محمد کا روضہ میری روبرو ہے، محمد کا روضہ میرے روبرو ہے۔ درودوں کا مجھ کو ترانہ ملا ہے، درودوں کا مجھ کو ترانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ تمام حمد و ثنائے اس مالک کریم کی ذات کے لیے ہے جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کریم خدا ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور جو مسلمان بیمار ہیں کریم خدا آج کے بابرکت جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ایمان والے بے اولاد ہیں کریم خدا آج بابرکت دن کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں کریم خدا آج کے دن کے صدقے انہیں خوشیاں عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس قدر زیادہ کہ تاروں کی تعداد سے بھی زیادہ، اور بارش کے قطرات سے بھی زیادہ، اور ریت کے ذرات کے شمار سے بھی زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر اس قدر درود و سلام کے پتوں کی تعداد سے بھی زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے شمار سے بھی زیادہ امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی نور خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہو، اور ان کے بعد ان ہستیوں پر سلام ہو کہ جن ہستیوں نے اپنا مال اور اپنی جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پیش کی، اس لیے کہ دین کو سربلندی مل جائے، دین کو کامیابی مل جائے، اور دین اسلام سرخرو ہو جائے، دین اسلام ہر جگہ پر نافذ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب نیکوں کے صدقے ہم سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ کریم خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اور نہ ہی یہ مقصود ہے، بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ صحیح نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خون بہایا جائے۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔
نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو اس کے گوشت اور نہ اس کے خون، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور ان کا تقوی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو قربانی کا گوشت ہے، جو قربانی کا خون ہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا پہنچے گا؟ وہ بندے کا تقوی ہے، بندے کی نیت ہے، بندے کا ارادہ ہے۔ اگر بندے نے یہ نیت کی ہے، گوشت کی نیت کی ہے، بندے نے نیت خون بہانے کی ہے، بندے نے نیت عوام میں جو ہے وہ واہ واہ کرنے کے لیے کی ہے، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ثواب کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس بندے کا نہ قربانی کرنا، اس کا خون نہ گوشت یہ پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو جو پہنچنا ہے وہ بندے کا تقوی ہے، بندے کی پرہیزگاری ہے، بندے کی نیت ہے۔ اگر نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر نیت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اگر نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، کرم ملے گا، فضل ملے گا، نیکی ملے گی۔ اگر نیت اس سے ہٹ کر ہے، تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا نام بنانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو ثواب نہیں ملتا، اس بندے کو نیکی نہیں ملتی، اس بندے کو اجر نہیں ملتا، اس بندے کو وہ مقام نہیں ملتا جو کہ قربانی کرنے والے کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اب فرمایا، جیسے گزشتہ جمعوں میں ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پاک پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، وہ پاک پیغمبر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے، اے ابراہیم اپنی پیاری چیز قربان کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری چیز، اپنا پیارا بیٹا، اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے لے کر اس امتحان گاہ میں ذبح کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ جب آپ چلتے ہیں تو وہ مقام اس قدر اعلیٰ افضل ہے کہ ہر طرف توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کائنات میں واحد شخص ہیں جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جتنی مخلوقات ہیں اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ عجب منظر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے، اس خواب کو سچا کرنے کے لیے، اس امتحان کو کامیاب ہونے کے لیے آپ چل پڑتے ہیں۔ فرمایا اس جگہ پر جب پہنچتے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنے بیٹے کو جب لٹا دیتے ہیں، چھری کو تیز کر لیتے ہیں، آنکھوں کو باندھ لیتے ہیں، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی جاتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا جاتا ہے، پیشانی کے بل لٹا لیا جاتا ہے۔ اب باپ بھی امتحان میں ہے اور بیٹا بھی امتحان میں ہے، پر باپ بھی اس بات پر مطمئن ہے کہ میں اللہ کا حکم بجا لا رہا ہوں، اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی اس بات پر مطمئن ہے کہ میرا باپ مجھے اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں، میں اس اللہ کے حکم پر قربان ہونے جا رہا ہوں، اس خدا کے حکم پر قربان ہو رہا ہوں جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، جس خدا نے مجھے اس زمین پر بھیجا ہے، جس خدا نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، جس خدا نے مجھے تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس خدا نے مجھے زندگی دی ہے، جس خدا نے مجھے موت دینی ہے، جس خدا نے مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مطمئن، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مطمئن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی
اللہ پر یقین ہے، توکل ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو تیز کرتے ہیں اور اسماعیل کی گردن پر پھیرتے ہیں۔ بار بار پھیرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ تو نے سچ کر دکھایا ہے، جو تیرے سے کہا گیا ہے وہ تو نے سچ کر دیا ہے، وہ تو اس پر کامیاب ہو گیا ہے، تو اب مطمئن ہو جا، تو کامیاب ہو گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں۔ جبرائیل فرشتوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبریل ذرا بتا تو صحیح، تجھے زمین پر کبھی جلدی آنا ہوا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 4 مرتبہ زمین پر بڑی جلدی آیا ہوں، اللہ کے حکم سے 4 مرتبہ میرا زمین پر آنا بڑا جلدی میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل بتا ذرا کب تو جلدی تیزی سے اس زمین پر آیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جیسے ہی منجیک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اس آگ میں ڈالنے لگے تھے تو میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تھا کہ اے ابراہیم بتا تیری کوئی حاجت ہے، اے ابراہیم بتا تیری کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل جس خدا کے نام پر جا رہا ہوں وہی خدا میرے لیے کافی ہے۔ تو یا رسول اللہ سب سے زیادہ جلدی مجھے آنا ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ دوسری مرتبہ جب زمین پر سب سے زیادہ آنا ہوا تو یا رسول اللہ اس وقت یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چھری اپنے بیٹے، اپنے شہزادے، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چلا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل جلدی جا اور جنت سے مینڈا بھی لے کر جا، اور مینڈا جا کر میرے ابراہیم کے نیچے اسماعیل کی جگہ لٹا دے اور میرے پیغمبر اسماعیل کو وہاں سے اٹھا لے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو حکم عطا کیا تھا تو میں مینڈا لے کر جنت سے آیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری مرتبہ زمین پر میں بڑی تیزی سے آیا تھا۔ یا رسول اللہ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائیوں نے اسے جو ہے وہ کنویں میں ڈالنے کے لیے تیار ہوئے، اسے مارا اور جو ہے اس کا کرتا اتارا، اور کرتا اتار کر جب اس کنویں میں انہوں نے دھکا دیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو میں فوراً تیزی کے ساتھ اس کنویں میں ایک تخت لے کر پہنچا۔ یا رسول اللہ اس وقت میں زمین پر بڑا تیزی کے ساتھ آیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ بھی میں زمین پر بڑا تیزی کے ساتھ آیا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ بھی بڑا تیزی کے ساتھ آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل بتا چوتھی مرتبہ تجھے زمین پر تیزی کے ساتھ کیوں آنا ہوا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد سجا ہوا تھا، جنگ احد سجی ہوئی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے آپ پر حملہ کیا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، اس سے ایک خون کا قطرہ جب زمین کی طرف ٹپک رہا تھا تو مجھے خدا لم جزل نے حکم دیا اے جبریل جلدی زمین پر چلا جا اور میرے محبوب محمد کا
جسم مبارک کا جو خون کا قطرہ ہے جو زمین کی طرف گر رہا ہے وہ جلدی سے اپنے ان نوری ہاتھوں پر لے لے۔ اگر یہ تیرے نوری ہاتھوں پر یہ خون کا قطرہ نہ آیا، زمین پر گرا، تو میں اس زمین کو جو ہے وہ ختم کر دوں گا، راکھ بنا دوں گا، کوئی سبزہ نہیں اگے گا اگر میرے محبوب محمد کے خون کے قطرہ اس زمین پر گرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت چوتھی مرتبہ میں عرش سے چل کر تیزی کے ساتھ آپ کا خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے میں نے ہوا میں چھوڑ دیا، نمی کے طور پر، برکت کے طور پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہوا میں اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ تو یہ 4 مرتبہ تھا جو جبریل امین علیہ السلام یہ زمین پر تشریف لے کر آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اور تیرے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو سامعین محترم، یہ قربانی کے ایام بالکل قریب ہے۔ تو یہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے گئے تھے، اور آج ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں مختلف طور پر خیالات ہوتے ہیں، زبانوں پر مختلف طور پر آوازیں ہوتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں، قربانی دینا جانور کی یہ عام بات ہے، لیکن جو قربانی دینا اپنے نفس کی، جو قربانی دینا اپنی اولاد کی، اپنے جگر کی، اپنے دل کے ٹکڑے کی، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی قربانی دی، تو ہم نے کیا قربانی دینی ہے؟ جو جانور قربان کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کرنے کا حکم عطا کیا، سب سے پیاری چیز۔ اور اگر آج میں قربانی کر رہا ہوں تو میں کیا اپنی پیاری چیز کی قربانی کر رہا ہوں، پیارے جانور کی قربانی کر رہا ہوں، نیکی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا دکھاوا کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر دکھاوا ہے، اگر اس کا گوشت دے کر ہم نے کرنا ہے کہ اس کا گوشت اچھا ہے اور 4 دن ہمارا گوشت چل جائے گا، 4 دن ہماری فریج میں رونقیں لگ جائیں گی، 4 دن ہمارا جو ہے وہ گھر کا چولہا جو ہے وہ اچھا خاصا چل جائے گا، اگر یہ بات ہے تو پھر بھی قربانی کا فائدہ نہیں ہے، نیکی نہیں ہے۔ تقوی اختیار کرنا ہے، نیت یہ رکھنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں حکم عطا فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے قربانی کا، نہ تمہارا جو ہے اس کی کھال پہنچتی ہے، نہ تمہارے قربانی کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا اللہ کے ہاں تقویٰ پہنچتا ہے، نیت پہنچتی ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ نیت کو دیکھا جائے گا، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو جانور جتنا مرضی جو ہے وہ بڑا جانور ہو اور جتنے بھی جانور کر لیے جائیں، پہلے دن بھی کریں، دوسرے دن بھی کریں، تیسرے دن بھی کریں، لیکن یہ نیت جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، نیت لوگوں کو دکھانا ہو، تو پھر یاد رکھ لیں پھر اس کا ثواب نہیں ملتا۔ ثواب اسی کا ملتا ہے جب تقویٰ ہو اور نیت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ ایک مینڈا حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے قربانی فرمائی، اور ایک مینڈا حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی ہے۔ ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ فقہاء اکرام آج بھی لکھتے ہیں کہ یہ یاد رکھ لو، حضور علیہ السلام نے
ہمارے پیدا ہونے سے، ہمارے نام و نشان سے پہلے 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے ہمیں یاد رکھا ہے، ہمارے نام کی حضور علیہ السلام نے قربانی فرمائی ہے۔ فقہاء اکرام لکھتے ہیں کہ آج بھی جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ اپنی قربانی کرے اور ایک قربانی جو ہے، ایک جانور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال اور جان کی حفاظت فرما دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے لیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وسعت پائے، یعنی کہ نصاب والا ہو، طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، تو فرمایا اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ آج لوگ کیا دیتے ہیں نا، قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دیں، قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی بیٹی کو جہیز کا سامان لے کر دے دیں، قربانی کرنے سے بہتر ہے فلاں مسجد پر لگا دیں، قربانی کرنے سے بہتر ہے فلاں مدرسے کو دے دیں۔ یہ یاد رکھ لے، قربانی کا ثواب، قربانی کا واجب ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے، قربانی کرنا اپنی جگہ پر ہے۔ یتیم کو، مسکین کو، بیوہ کو، مدارس کو، مساجد کو، ان کو دینا اپنی جگہ پر ہے۔ اگر قربانی واجب ہوتے ہوئے بھی یہ بندہ قربانی نہیں کرتا، وہ جو ہے وہ پیسے صدقہ خیرات کر دیتا ہے، تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے، یہ واجب کو ترک کر رہا ہے۔ کہ حضور کا فرمان ہے کہ جو وسعت رکھنے کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ اب قربانی کس کے اوپر ہے؟ تو اس کے لیے شرائط لکھی گئی ہے۔ وہ نمبر 1 مسلمان ہونا، مسلمان پر قربانی ہے۔ نمبر 2 مقیم ہونا، یعنی کہ اس کا گھر ہو، وہ اپنے گھر میں رہنے والا ہو۔ نمبر 3 مالدار ہونا، فرمایا وہ صاحب نصاب تک پہنچتا ہو، وہ مالدار ہو۔ صاحب نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی مالیت جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے۔ 52.5 تولے چاندی کا نصاب جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، صدقہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ اے امیر المومنین کیا نصیحت کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے عمر یاد رکھ لے، اللہ تعالیٰ نے کچھ کام دن کو کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ رات کو۔ اگر دن کو کرے گا رات والے کام تو تجھے فائدہ نہیں دیں گے، اور رات کو کرنے والے دن کو کرے گا فائدہ نہیں دیں گے، دن والے رات کو کرے گا فائدہ نہیں دیں گے۔ مثال طور پر اب رات کو نماز عشاء کا پڑھنا ہے، اب رات کو نماز فجر کا ادا کرنا ہے، اب کوئی بندہ اور رات کو ہی نماز تہجد کا ادا کرنا ہے۔ اب کوئی بندہ دن کو سوتا ہے اور سو کر کہے کہ میں دن کو نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، تو کیا اس کی نماز تہجد ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جو بندہ ڈیلی روٹین بناتا ہے، کہتا نہیں میں عشاء کے وقت جو ہے وہ ٹائم سے سو جاتا ہوں، میں بس دن کو عشاء کی نماز پڑھ لیا کروں گا، تو اس کو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اب فجر کے وقت کوئی بندہ کہتا ہے فجر ٹائم اٹھ کے آنا، بستر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، تو میں تو جب کام کے لیے اٹھوں گا 8 بجے تیاری کروں گا اور اس وقت میں فجر کی نماز پڑھ لیا کروں گا، تو لہذا وہ فجر کی نماز پڑھنا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ہر چیز کا وقت ہے، تعین ہے، حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یاد رکھ لے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر اور نصیحت کرتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ فرض کو چھوڑ کر نفل کی طرف نہ جانا، کہ جو فرض ہے اس کو فرض کی جگہ پڑھنا، فرض کو چھوڑ کر نفل کی طرف چلتا رہے گا، فرض کو چھوڑ دے گا تو وہ تجھے نفل فائدہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی واجب کو چھوڑ کر صدقہ کرنے پر چلا جائے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، تو یہ صدقہ و خیرات کرنا اس کا وہ نافلہ ہے، وہ نفلی ہے۔ قربانی واجب ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے، تو اس واجب کو چھوڑ کر نفل کی طرف آتا ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔
اس لیے فرمایا یاد رکھ لیں شرائط: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، مالدار یعنی کہ صاحب نصاب، 52.5 تولے چاندی کی مالیت اس کے پاس ہو۔ نمبر 4، اس کے بعد آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ ان کے اوپر جس کے اوپر یہ شرط پائی جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ باپ ہے، 4 بیٹے ہیں شادی شدہ، اب ہر بیٹا صاحب نصاب ہے، وہ صاحب نصاب ہونے والا، وہ اپنی قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ ایک باپ کی قربانی ادا کرنے سے وہ ان سب کو جو ہے وہ بری و ذمہ نہیں ٹھہرایا جائے گا، ان کے اوپر جو قربانی واجب تھی وہ معلق ہی رہے گی۔ ایک سربراہ کی قربانی کرنے سے باقیوں کی قربانی ادا نہیں ہوگی، جس طرح ایک گھر میں سے نماز پڑھنے سے باقی سب کی نمازیں ادا نہیں ہوتی، ہر بندے کو نماز پڑھنی ہوگی۔ عورت ہے، عورت کو نماز پڑھنی ہوگی، اگر عورت نماز نہیں پڑھے گی تو گناہگار ہے، مرد نماز نہیں پڑھے گا گناہگار ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھے گا تو وہ گناہگار ہے۔ باپ کی نماز پڑھنے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوگی، خامد کی نماز پڑھنے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوگی، ماں کی نماز پڑھنے سے بیٹی کی نماز ادا نہیں ہوگی، سسر کا نماز پڑھنے سے بہو کی نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی اپنی نماز کا ثواب ملے گا، اپنی اپنی نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اسی طرح جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے گا تو اس کا واجب ادا ہوگا، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات، اور آخری بات مسائل کے اوپر کہ 4 قسم کے جانور جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1، جس کا سینگ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہو۔ نمبر 2، جو لنگڑا ہو، چل کر جو ہے وہ قربان گاہ کی طرف نہ جا سکے، لنگڑا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور بیمار، جس کی بیماری جسم سے ظاہر ہو رہی ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اور ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہ ہو، یعنی کہ بالکل کمزور، چلنے کے قابل نہ، ہڈیوں میں مغز نہ رہے، ان 4 قسم کے بھی لنگڑا، اور جو ہے وہ اندھا، اور چوتھا بیماری والا، تیسرا ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے وہ چل نہ سکے، ان 4 قسم کے جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔